وہ لڑکی عزت اور محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب اگر میں نے اسے اپنے قدموں میں جھکنے پہ مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی سردار ہاشم خان نہیں۔ وہ میرے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی، بھیک مانگے گی، مگر میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے آس پاس جتنے بھی گارڈز تھے وہ سب خاموشی سے سر جھکا کے کھڑے تھے۔ صاحب جی، وہ شہر میں بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، کہیں وہ آپ پہ کیس؟ کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس لڑکی سے ڈر جاؤں؟ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتی ہے میں اس پوری یونیورسٹی کو بند کروا سکتا ہوں۔ اس کے باپ کے بارے میں پتہ کرواؤ، کون ہے وہ بدبخت جس نے اس لڑکی کو جنم دیا ہے۔ اگلے 3 گھنٹوں میں ان دونوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ آج پوری دنیا کے سامنے اس 2 ٹکے کی لڑکی کا تماشا لگے گا۔ یہ کہہ کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ سردار ہاشم خان ایک مغرور جاگیردار اور رئیس زادہ تھا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کے غصے سے سب لوگ ہی کانپتے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا۔ مہرین کی سوچ باقی سب لوگوں سے مختلف تھی۔ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی اور نہ ہی کسی کے سامنے سر جھکاتی تھی۔ وہ مضبوط اور اٹل ارادے کی مالک لڑکی تھی جس کے اپنے خواب تھے۔ اس کا مقصد اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی سیمسٹر بریک ملنے پہ وہ گاؤں رہنے کے لیے آئی تھی۔ شام کے وقت اس کی سہیلی اس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ چونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس وجہ سے وہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ وہ گاؤں کے سردار کی ذہنیت اور فطرت سے بھی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن میں بھی کبھی انہوں نے مہرین کو گھر سے دور جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ زیادہ تر گھر کے اندر ہی رہتی تھی۔ وہیں پہ ہی اس کی سہیلیاں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتی تھیں۔ آج بھی جب اس کی سہیلی آئی تو وہ اسے اپنے ساتھ نہر کی طرف چلنے کے لیے راضی کرنے لگی۔ یار تمہیں تو پتہ ہے امی اجازت نہیں دیں گی۔ تو امی کو کون بتا رہا ہے کہ ہم لوگ نہر کنارے جا رہے ہیں؟ تم امی کو یہ کہو کہ تم میرے گھر جا رہی ہو۔ میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ کیا ہو گیا یار، یہ کون سا کوئی بہت بڑا جھوٹ ہے؟ بس تھوڑی سی دیر کی بات ہے، ہم واپس آ جائیں گے، قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے تو پھر تم امی سے بات کرو۔ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ نہیں بول سکتی، میں پکڑی جاؤں گی۔ نمرا نے آمنہ بیگم سے جھوٹ بولا اور اجازت لے کے اس کا ہاتھ پکڑ کے مہرین کے کچے مکان سے باہر نکل گئی۔ تمہاری ڈگری کب پوری ہوگی؟ کب تم افسر بنو گی؟ تم شہر میں ایک بڑا سا گھر بنانا، پھر میں تمہارے بڑے سے گھر میں آیا کروں گی۔ نمرا کی بات سن کے وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو میرا پہلا سیمسٹر ہے۔ یہ سیمسٹر کیا ہوتا ہے؟ سمجھو کہ میں پہلی کلاس میں ہوں اور مجھے 8 کلاسیں 4 سالوں میں پاس کرنی ہے۔ یہ سن کے نمرا نے برا سا منہ بنایا۔ تب تک تو ابا میری شادی بھی کروا دے گا، پتہ نہیں میرے سسرال والے کیسے ہوں گے۔ اچانک ہی مہرین کی نظر ایک باغ پہ پڑی جہاں پہ آم کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور کیریاں ٹہنیوں سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ چلو یہ کیریاں توڑتے ہیں۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ یہ سردار ہاشم خان کا باغ ہے، اسے پتہ چل گیا تو ہمارے ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ کیری ہی تو ہے، کون سا کوئی سونے کا پھل ہے جو وہ ہاتھ کاٹ ڈالے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا اور تم ڈرو نہیں۔ اس نے نمرا کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ قریب ہی فوزیہ کا گھر تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پہ ہی کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ ان سب کا ہی نہر کنارے جانے کا پروگرام بنا تھا۔ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس پاگل کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اس نے سردار ہاشم کے باغ سے کیریاں توڑنی ہیں۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ مہرین نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی باغ کے اندر داخل ہو گئی۔ چوکیدار اپنی جگہ پہ نہیں کھڑا تھا بلکہ وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ بچے کو بھی پتا تھا کہ یہ سردار ہاشم کا باغ ہے اور وہ اپنے باغ سے کسی کو ایک تنکا اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو بھی اس کے باغ سے کوئی چیز لیتا ہے اسے یا تو سزا ملتی ہے یا پھر اسے ایک بھاری جرمانہ بھرنا پڑتا ہے۔ مہرین کی ماں اسے ایک لمبے عرصے سے جس سردار کی نگاہوں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہ اسی سردار کے باغ میں کھڑی تھی۔ اب اس درخت پہ کون چڑھے گا؟ میں اور کون؟
مہرین نے اپنے سینے پہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کوئی آ جائے گا۔ تم بے شک ڈرتی رہو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ محترمہ یہ کوئی وقفہ نہیں چل رہا، یہ حقیقی زندگی ہے۔ ہاشم خان نے ہمیں جان سے مار دینا ہے۔ میں خود اس سے نمٹ لوں گی، تم لوگ ٹینشن نہ لو۔ وہ درخت کے اوپر چڑھ چکی تھی جبکہ اس کی سہیلیاں نیچے ہی کھڑی تھیں اور سہمی ہوئی نظروں سے بیرونی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ کافی کیریاں توڑ کے پھینک چکی تھی جنہیں اس کی سہیلیوں نے اپنے دوپٹوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ دائیں جانب سے اچانک ہی دروازہ کھلا۔ باغ کے چوکیدار کو دیکھ کے فوزیہ اور نمرہ کی حالت خراب ہو گئی۔ باغ کے 3 دروازے تھے، وہ تیسرے دروازے سے اندر آیا تھا۔ وہ سرپٹ باہر کی طرف بھاگیں، ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ مہرین کو خبردار کر سکتی۔ مہرین کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ اپنی ہی دھن میں کیریاں نیچے پھینکتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ اتنی کافی ہیں یا پھر اور اتاروں؟ یہ بہت کم ہے، تھوڑی سی اور اتارو۔ اجنبی مردانہ آواز سن کے ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور چوری پکڑے جانے کے احساس سے لال ہو گیا اور اس کے ہاتھ بھی اپنی جگہ پہ رک گئے۔ بری طرح سے پکڑی گئی ہوں۔ خیر میں ڈروں گی نہیں بلکہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کروں گی۔ یہ بھی تو معصوم لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے ان کا خون چوستا رہتا ہے، ہم نے تو کبھی اس سے حساب کتاب نہیں لیا۔ اسے تو درخت سے نیچے اترتے ہوئے بھی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے ایک مرد کے سامنے نیچے اتر سکتی تھی؟ اوپر سے ہی اس نے جھانک کے دیکھ لیا تھا، بلیک واسکٹ میں دراز قد پکی عمر کا آدمی کھڑا تھا جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ عجیب و غریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی چمک موجود تھی۔ آخر یہ لڑکی کون ہے اور اس میں اتنی ہمت کیسے پیدا ہو گئی کہ اس نے دن دہاڑے میرے باغ میں چوری کرنے کی کوشش کی؟ سردار ہاشم خان اپنے چوکیدار کی طرف ہلکا سا جھکتے ہوئے غراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ صاحب جی میں نہیں جانتا، اس کو نیچے اتارو۔ اوہے ابھی اور اسی وقت نیچے اتر یا پھر میں تجھے نیچے اتاروں؟ نہیں میں نیچے آ رہی ہوں چچا، اتنا غصہ مت کرو۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا کے انہیں نیچے کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود درخت کی دوسری طرف سے نیچے اتر آئی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ وہ وہیں سے بھاگ جائے اور دیوار پھلانگ کے اس باغ سے باہر نکل جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ سردار صاحب نے اس کا چہرہ مبارک دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ یہ حرکت کرتی تو سردار صاحب اسے پورے گاؤں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے، اور جب گاؤں والوں کو یہ پتہ چلتا کہ محترمہ مہرین صاحبہ جو کہ شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہیں، وہ گاؤں میں آ کے اس طرح کی چیپ حرکتیں کر رہی ہیں، تو اس بیچاری کی کیا عزت رہ جاتی۔ وہ سردار کے عین سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دوپٹہ ابھی بھی سائیڈ پہ ہی بندھا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بمشکل 19 سال کی تھی۔ FSC کے فوراً بعد ہی اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ کون ہو تم اور کس کی اجازت سے تم میرے باغ میں داخل ہوئی ہو؟ تم جانتی ہو تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اس باغ کی زمین آپ کے نام نہیں ہے۔ لڑکی اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، قریب کھڑا چوکیدار غراتے ہوئے بولا تھا۔ سردار ہاشم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میں اس سے بات کر رہا ہوں، تم اپنی اوقات میں رہو۔ لڑکی تمہیں اندازہ ہے کہ میں کون ہوں؟ سردار اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ہاں میں جانتی ہوں، آپ یقیناً اس گاؤں کے سردار ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ سرداروں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، مگر آپ کا دل تو بہت چھوٹا سا ہے۔ چند کیریوں کے پیچھے آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں۔ معاملہ کیریوں کا نہیں ہے، تم نے میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں داخل ہونے کی جرت کی ہے، جو کہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کی ساری کیریاں واپس کر دوں گی، میں یہاں سے ایک کیری بھی نہیں اٹھاؤں گی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ سے معافی بھی مانگ لیتی ہوں۔ مہرین کو سردار کی آنکھیں اپنے وجود میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ نہیں مجھے کیریاں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے کچھ اور چاہیے، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ مہرین کے دل کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو گئی تھیں۔
وہ چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی باتوں کے مفہوم کو نہ سمجھتی یا اس کے لہجے کو نہ پرکھ سکتی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے معافی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سردار۔ تمہارے پاس بہت کچھ ہے لڑکی، لیکن میں وہ تم سے نہیں بلکہ تمہارے باپ سے مانگوں گا۔ جاؤ یہاں سے، اور یہ کیریاں بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ نہیں سردار، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہا ہے وہ کرو، اور ہاں، دوبارہ اگر یہ لڑکی اس باغ میں نظر آئے تو اسے روکنا مت۔ یہ باغ اب اسی لڑکی کا ہے۔ یہ سن کے چوکیدار کے لب عجیب سے انداز میں کھل اٹھے، جبکہ وہ ان سے نظریں بچاتی ہوئی تیزی سے باغ سے باہر نکلی تھی۔ توبہ توبہ، کس قدر ٹھرکی سردار ہے یہ! اللہ معاف کرے، اللہ ایسے لوگوں سے ہر لڑکی کو ہی بچائے۔ قسم سے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا منہ توڑ ڈالتی۔ اس پہ تو ہیراسمنٹ کا کیس ہونا چاہیے۔ ایک بار میں اسسٹنٹ کمشنر بن جاؤں، پھر اس کے خلاف ڈھیر سارے ثبوت اکٹھے کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر داخل ہوئی، جہاں پہ نمرا پہلے سے موجود تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سردار نے تجھے مارا تو نہیں؟ ارے، اس کی اتنی مجال کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ ایک دم ہی پھٹ پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے اپنا؟ کیا تو اس حال میں واپس آئی ہے؟ اس کی ماں نے اس کے دوپٹے کو بغل میں بندھا ہوا دیکھا تو صدمے سے چور لہجے میں بولی، ارے نہیں اماں، وہ تو بس میں… اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شہر نہیں ہے، اور اگر شہر میں بھی تم اس طرح کا حلیہ بنانے کی کوشش کرو گی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ دوپٹے کے معاملے میں اس کی اماں بہت زیادہ سخت تھیں۔ وہ ہلکی سی شرمندہ ہو گئی، اماں سے معافی مانگ کے نمرا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یار، وہ ایک نمبر کا ٹھرکی انسان ہے۔ تو میں بھی تو یہی کہتی تھی، کہیں اس نے تجھ سے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ اس کی اتنی مجال کہ وہ مجھ سے یعنی مہرین خان سے غلط بات کرے۔ چل ٹھیک ہے، اب اس کو بھول جاؤ، شکر کرو کہ تم بچ گئی۔ یہ دیکھ، میں نے کیریوں کو نمک لگا کے رکھا ہوا ہے، اب آرام سے کھاتے ہیں۔ میرا من نہیں کر رہا، تو اکیلی کھا لے۔ وہ بیزاریت سے بول کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے قریب پڑا ہوا ڈائجسٹ اٹھا لیا، لیکن اب اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کو بھی اپنے قریب آنے کی رسائی نہیں دی تھی، اور نہ ہی وہ کسی کی فضول بات برداشت کرتی تھی۔ پتہ نہیں سردار کی اتنی باتیں اس نے کیسے سن لیں۔ اب اسے رہ رہ کے خود پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ ایک تھپڑ تو مجھے اسے لگانا ہی چاہیے تھا۔ آخر اس نے کیا سوچ کے مجھ سے اس طرح کی بیہودہ گفتگو کی؟ دوبارہ اگر وہ مجھے ملے گا تو ایک تھپڑ لگا کے اپنا بدلہ پورا کر لوں گی۔ ڈرتی ورتی تو میں یہاں پہ کسی سے بھی نہیں ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ جن کھیتوں پہ کام کرتا ہے وہ کھیت اسی سردار کے ہی ہیں۔ نمرا آرام سے کیریوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ اپنا غصہ تھوک دے، اور جن کے لیے اتنی زیادہ محنت کی ہے انہیں تھوڑا سا چکھ لے۔ پہلے وہ کیریاں اسے چاند لگ رہی تھیں، یہ کام اسے چاند توڑنے کے مترادف لگ رہا تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھیں۔ اس وقت اس کے لبوں پہ ایک مشہور مصرع آیا، چاند جب حاصل ہو جائے تو کہاں چاند رہتا ہے۔ اپنی اس بے وقوفی پہ وہ خود ہی مسکرا دی۔ بھلا کیریوں کا چاند سے کیا مقابلہ؟ اچھا چل اب نکل یہاں سے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ تو مجھے اپنے کمرے سے نکال رہی ہے؟ نمرا صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ نکال نہیں رہی بلکہ عزت کے ساتھ بھیج رہی ہوں، ورنہ جو حرکت تم لوگوں نے آج میرے ساتھ کی ہے، دل کر رہا ہے تم لوگوں کو دھکے مار کے اپنے گھر سے باہر نکال دوں۔ وہ میسنی تو میرے آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل گئی ہے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیری چٹیاں پکڑ کے تجھے گول گول نہ گھماؤں تو نکل یہاں سے، چل۔ اس کا بی پی ایک دم ہی ہائی ہو گیا۔ نمرا کو یہی مناسب لگا کہ وہ وہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ کیریوں کی پلیٹ اٹھا کے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلے چند دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ اب وہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ اس کا دل باہر جانے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب تو اس کی اماں اسے کہتی تھیں کہ یہ کیا ہر وقت گھر پہ پڑی رہتی ہو اور میری باتیں سن کے بور ہوتی رہتی ہو، جا کے اپنی دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا کرو۔ اماں، بھلا تیری باتیں بھی کبھی مجھے بور کر سکتی ہیں؟ جس طرح سے ایک عاشق کے لیے اس کی محبوب کی باتیں اہمیت رکھتی ہیں،
بالکل اسی طرح سے مجھے بھی تیری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ شرم کر جایا کر، اپنی ماں سے اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ اور خبردار جو وہاں پہ جا کے تم نے ایسا بھی کوئی کام کیا۔ توبہ کرو اماں، یہ عشق معاشقی والا زمانہ چلا گیا ہے۔ نہ تو آج کل سچا عاشق ملتا ہے اور نہ ہی آج کل سچے محبوب ملتے ہیں۔ ہر کسی کا یہی دل ہوتا ہے کہ وہ اگلے کے ساتھ ٹائم پاس کرے، اس کی زندگی برباد کر کے سائیڈ پہ ہو جائے۔ یونیورسٹی میں اسے بہت سے سچے عاشق بھی ملے تھے، مگر اس نے بہت ہی خوبصورتی سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی اس کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں، وہ واپس جانے کی ہی تیاری کر رہی تھی کہ ایک دن مغرب کے وقت اچانک سے ہی اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب کون لڑنے کے لیے آ گیا ہے؟ وہ پاؤں میں جوتی اڑستی ہوئی باہر نکلی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آج کل ویسے بھی اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو رہی تھی، اسے بار بار شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اب یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ قریب ہی اس کے بابا جان سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑے فاصلے پہ اس کی اماں نے دوپٹے کی مدد سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ لو میری دلہن آ گئی، یہ سن کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سردار ہاشم خان تھوڑی دیر پہلے ہی فاروق خان کے گھر میں داخل ہوا تھا اور اسے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی نے میرے باغ سے پھل توڑنے کی جرت کی ہے۔ یہ سن کے فاروق کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ صاحب جی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، میں تم لوگوں سے اس کا جرمانہ لینا چاہتا ہوں۔ صاحب جی ہم تو غریب، فکر مت کرو، پیسے نہیں لوں گا تم سے، بلکہ یہ ایسا جرمانہ ہوگا جس کو ادا کرنے کے بعد تمہیں بدلے میں ڈھیر سارا پیسہ ملے گا۔ آمنہ بیگم نے بے چینی سے اپنے شوہر فاروق صاحب کی طرف دیکھا، جو سوالیہ انداز میں سردار ہاشم خان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ ہاشم کی نظریں اس چھوٹی سی کم عمر کم سن لڑکی پہ اٹکی ہوئی تھیں جس کو سب سے پہلے اس نے بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا۔ اس کے کم سن حسن کی وجہ سے وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے پورے دوپٹے کے ساتھ کھڑی تھی، جو کہ ہاشم کی آنکھوں کو کھٹک رہی تھی۔ وہ بھی سوالیہ انداز میں ہاشم ہی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا جرمانہ یہی ہے کہ یہ مجھ سے شادی کرے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اور تم کون ہوتے ہو مجھ پہ اپنی مرضی مسلط کرنے والے؟ میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں۔ آمنہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے خاموش کروانا چاہا، مگر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ آخر وہ ہوتا کون تھا اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، وہ اس ملک کی آزاد شہری تھی۔ بچپن سے لے کے اب تک وہ کتابوں میں یہی تو پڑھتی آ رہی تھی کہ ہر کسی کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے کا حق ہے، تو وہ کیسے اس سے اس کا یہ حق چھین سکتا تھا؟ سردار ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے اسے للکارا تھا۔ جواب میں سردار نے عجیب سے انداز میں مسکراہٹ پاس کی۔ تمہارا یہی طور طریقہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ تمہارا یہ غصہ مجھ پہ کام کرنے والا نہیں۔ تمہارے اس غصے سے مجھے ڈر نہیں لگ رہا اور نہ تمہاری ان دھمکیوں سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، بلکہ مجھے تو تم پہ بہت پیار آ رہا ہے، کیونکہ تم میری حیثیت سے واقف نہیں ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تم اس دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہی کیوں نہ بن جاؤ، لیکن تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کے بغیر ہی میں تم سے اپنا بچہ پیدا کروا لوں گا۔ اسی وقت مہرین کا ہاتھ اٹھا اور سردار ہاشم خان کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا۔ چند لمحوں تک تو وہ اپنی جگہ پہ اسٹل کھڑا رہا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی ہمت کہ اس نے سردار پہ ہاتھ اٹھایا۔ آمنہ بیگم نے خوف کے مارے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کے چلی گئی۔ فاروق خان، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تمہاری بیٹی نے میری سرداری کو للکارا ہے اور اب میں اس کا جواب دوں گا کہ میں کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ صاحب جی، وہ ان کے پیچھے بھاگا، مگر اس وقت تک وہ دروازے سے باہر قدم نکال چکے تھے۔
پاگل ہو گئی ہے تو، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اماں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ نے دیکھا نہیں وہ کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ تو تیرا بابا بات کر رہا تھا نا۔ بابا خاموشی سے ان کو سن رہے تھے، وہ اس لیے کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس سے بدتمیزی کی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ تو نے کیا کیا مہرین؟ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو کل شام کی بس سے یہاں سے واپس جائے گی، اب تو یہاں پہ نہیں رہ سکتی، ورنہ سردار تجھے چھوڑے گا نہیں۔ کل صبح کوئی بس نہیں جا رہی ہے، ورنہ میں تجھے کل صبح ہی بھیج دیتا۔ شام تک تو گھر پہ ہی رہے گی اور یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ میں خود تجھے اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ وہ واقعی میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کو سمجھاؤ، اس کا دماغ گھاس چرنے چلا گیا ہے، فاروق صاحب نے اپنی بیگم سے کہا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ اپنی عزت کو خطرے میں ڈال دیں۔ تو جانتی ہے تیرا باپ کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اماں۔ میں کل ہی پولیس اسٹیشن جا کے، یہاں پہ پولیس ان کی خریدی ہوئی ہے، کوئی اس کے خلاف رپورٹ درج نہیں کرواتا ہے۔ تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہے بے وقوف لڑکی؟ چلو اب اپنا سامان طے کرو اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، اور دوبارہ 1 سال سے پہلے یہاں پہ نہ آنا، ہم خود ہی تجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کریں گے۔ اگلی صبح وہ اماں کو بتائے بغیر ہی نمرہ سے آخری ملاقات کرنے کے لیے نکل گئی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اچانک ہی ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کے رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کسی نے اس کی ناک پہ رومال رکھ کے اسے بے ہوش کیا اور گھسیٹ کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس وقت گاؤں کے اس حصے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بند کوٹھڑی میں تھی۔ سامنے سردار کرسی پہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی ہوئی تھی اور مطمئن انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت! اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سردار نے اس کے چہرے کو دبوچ لیا۔ سوچ سمجھ کے بات کرنا لڑکی، اب یہاں پر تو میری دسترس میں موجود ہے۔ تو نے مجھ پہ جو ہاتھ اٹھایا ہے اس کا حساب تو تجھے دینا ہی پڑے گا، لیکن چونکہ میں بہت اچھے دل کا انسان ہوں اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، یہ کہہ کے وہ خباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگا، اس لیے پہلے میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ وہ ایک 50 سال کا مرد تھا، لیکن 35 کا لگتا تھا۔ چلو جلدی سے مولوی کو بلا کے لاؤ، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اسی طرح سے میرے ساتھ تعلق قائم کرو اور میرے بچے کو اس دنیا میں لاؤ۔ یہ سن کے مہرین نے اپنے اندر اٹھنے والے لاوے پہ بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ یہاں پہ اس کی ضد کام نہیں آنے والی تھی۔ وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، جو کہ اس کی مجبوری تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ نکاح کے فوراً بعد وہ اس کی حویلی سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، لیکن نکاح کے بعد بھی وہ اسے اسی بند کوٹھڑی میں لے کے آیا تھا، جہاں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان۔ زمین پہ ایک چھوٹا سا بستر لگا ہوا تھا اور قریب ہی پانی کا کولر پڑا ہوا تھا۔ جس طرح سے جنگ میں آئے ہوئے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، اسے بھی بالکل اسی طرح سے اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں قید کیا گیا تھا۔ آج کے بعد تو یہیں پہ رہے گی میری بلبل۔ یہ سن کے بھی وہ کچھ نہیں بولی، بلکہ خاموشی سے سردار کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ مجھ سے معافی مانگ، میرے قدموں میں گر اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے۔ میں تیری آواز سن کے خود کو تسکین پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں سردار جی، جس دن تم ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنو گے، جس دن تمہاری عزت 2 کوڑی کی ہو جائے گی، تمہاری اصلیت پوری دنیا کے سامنے آ جائے گی، اور کوئی تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد کر کے لوگ صرف گالیاں ہی دیں گے۔ تمہاری قبر تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے بچھوؤں سے بھری ہوگی۔ لڑکی تیری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ سردار نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، مگر وہ ابھی تک باز نہیں آئی تھی۔ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تیری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ذرا سوچ، اگر تیری دونوں بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے سلوک ہو،
قسم سے میرا دل سکون میں آ جائے گا۔ سردار نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کے چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر دی، مگر وہ اس سے معافی مانگنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے اس کی مار پہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تو ایک کمزور مرد ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی میں تجھے بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اس پہ مکمل طور پہ حاوی ہو گیا۔ اس کی ایک درد بھری چیخ نکلی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی وہ اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ سردار اپنا بدلہ پورا کرنے کے بعد اس سے دور ہٹا تو حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تو آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہے؟ تجھ سے ڈھیٹ عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو واقعی میں ایک پاگل اور نفسیاتی عورت ہے۔ تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مہرین نے اپنا سر گھٹنوں میں رکھ دیا۔ اللہ جی، میرے پیارے اللہ جی، آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں نا، میں جانتی ہوں، اسی وجہ سے آپ نے میری زندگی میں اتنی بڑی آزمائش لائی ہے، مگر اللہ جی یہ آزمائش ناقابل برداشت ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا میرے اللہ۔ تیرے سوا میں نے نہ تو کبھی کسی سے مدد مانگی ہے اور نہ مجھے کسی سے مدد کی امید ہے۔ مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکایا ہوا تھا۔ کچھ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے گرے اور اس کے کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ نہ جانے کتنا وقت اس نے اسی کوٹھڑی میں ہی گزارنا تھا۔ دوسری طرف اس کی اماں اور ابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے ہر جگہ پہ اسے تلاش کر لیا تھا، مگر وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ آخر میں سردار کے پاس آئے تو سردار خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو، آج کل کی لڑکیاں تو یہی کرتی ہیں، تمہیں اسے شہر ہی نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ نہیں سردار، وہ ایسی نہیں ہے، فاروق صاحب تڑپ کے بولے تھے۔ ہر باپ کو یہی لگتا ہے کہ اس کی بیٹی شریف ہے، اس لیے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، مجھے اندازہ ہے، میں تیرا درد بھی سمجھتا ہوں۔ خیر اب یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ مجھے اس حویلی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ اور ہاں، اب میری زمینوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی بیٹی تیرے جیسی ہو، میں اس شخص کو اپنی زمینوں پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ گاؤں کا ہر شخص مہرین کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ لوگ طرح طرح کی گندی باتیں کر رہے تھے، جسے سن کے آمنہ بیگم کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا تھا۔ فاروق صاحب ان سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا تھا۔ اسے مزدوری کا کام بھی نہیں مل رہا تھا۔ آمنہ بیگم کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی تو ان کو بھی باتیں سنا کے وہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کی گاڑی تھی۔ جس گاؤں والوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے یہی کہا کہ وہ اسی کی گاڑی تھی۔ اس نے دور سے ہی فاروق صاحب کو دیکھ لیا تھا اور وہ جان بوجھ کے اس طرف آئی تھی تاکہ ان کو ٹکر مار سکے۔ آمنہ بیگم کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا اور ادھر مہرین اس قید خانے میں اپنی کم مائیگی پہ افسوس کر رہی تھی۔ جب دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور دشمن لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آج بھی اس نے پی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے آنے والی بدبو سونگھ کے مہرین کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ دور کھسکنے لگی تو سردار ہاشم نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ارے بلبل، کہاں پہ جا رہی ہو؟ میرے پاس آؤ تم، مجھے تم سے نفرت ہے۔ یہ سن کے وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کے ہنسنے لگا۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، اور ہاں، تمہیں ایک اور بات تمہاری اس نفرت میں اضافہ کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تیرے باپ کو جان سے مار دیا ہے۔ مہرین کے سر کے اوپر آسمان ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھیں خود بخود ہی آنسوؤں سے بھر گئیں، جنہیں اس نے بے دردی سے صاف کر دیا۔ دل تھا کہ غم سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ اس انسان کے سامنے رو کے اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے رو نا، روتی کیوں نہیں ہے تو؟ تجھے یہاں پہ 1 ہفتہ ہو گیا، نہ تو روتی ہے نہ میرے قدموں میں گر کے مجھ سے معافی مانگتی ہے۔ یہ دیکھ کے مجھے بالکل مزہ نہیں آتا، میں تیری سسکیاں سننا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ مہرین نے نہ تو اسے خود سے دور دھکیلا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا احتجاج کیا تھا، بلکہ وہ ایک بار پھر سے اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی، وہ اس کے وجود پہ اپنی وحشت کے پنجے گاڑتا جا رہا تھا۔ ایک اور رات گزر چکی تھی۔
صبح جب وہ سو کے اٹھی تو اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مار مار کے اپنا سر کھول دے، مگر وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، اسے صبر سے کام لینا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور وہ اپنے رب کی پسندیدہ بندی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پہ ہی اتنی بڑی آزمائشیں نازل کرتا ہے، لیکن اس دل کا کیا کرتی جو باپ کے غم کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے دیوار کے ساتھ زور زور سے ہاتھ مار کے رونا شروع کیا۔ بابا، میرے پیارے بابا، مجھے معاف کر دیں، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے بابا۔ اس کی چیخوں کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ سردار جمشید جو کہ سردار ہاشم خان کا لے پالک بیٹا تھا اور وہ اس حقیقت سے واقف بھی تھا، وہ سیمسٹر بریک پہ حویلی آیا ہوا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پہ گیا ہوا تھا۔ وہ اس بند کمرے سے آنے والی آوازیں سن کے حیران رہ گیا۔ یہاں پہ کون موجود ہے؟ باہر کھڑے پہرے دار نے جب اس کی بات سنی تو وہ سٹپٹا گیا۔ سردار ہاشم نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اوپر والے پورشن میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دینا، یہاں تک کہ بڑی بیوی کو بھی نہیں۔ اس کی بیوی کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ وہ اپنی بیوی کی ناک کے نیچے کر رہا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ بہت شریف بنتا تھا، لیکن صوفیہ بیگم کو بھی آئیڈیا ہو جاتا تھا جب وہ راتیں اپنی بیگم کے ساتھ نہیں بلکہ باہر گزار کر صبح خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتا تھا، تو وہ سمجھ جاتی تھی کہ وہ اپنی رات رنگین کر کے آ چکے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس وجہ سے وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ باتوں باتوں میں وہ ان کو تانے مارتی تھیں، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تانے اس پہ اثر کرتے ہیں جس کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور سردار ہاشم کا ضمیر تو کب کا مردہ ہو چکا تھا۔ سردار جمشید نے باہر کھڑے پہرے دار سے کہا کہ اس کمرے کا دروازہ کھولو۔ سردار، میں دروازہ نہیں کھول سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو یہ گولیاں میں تمہارے دماغ میں گھسا دوں گا، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک لڑکی اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں تھم چکی تھیں کیونکہ وہ باہر سے آنے والی آوازیں سن چکی تھی۔ تم کون ہو لڑکی؟ اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ جمشید خان نے اپنے لہجے کو ہموار بنانے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور جمشید کو لگا کہ اس کی دنیا تھم گئی۔ یہ لڑکی تو اس کی یونیورسٹی کی تھی، IR کے ڈپارٹمنٹ کی، سب سے ذہین لڑکی، جس نے پہلے ہی سیمسٹر میں سب پروفیسرز کو اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ ہر کسی کی زبان پہ اسی کا نام تھا۔ سینئرز بھی اس کے پاس ہیلپ کے لیے جاتے تھے کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی۔ جمشید نے اسے پہلی بار کینٹین میں دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس دن ان لوگوں کا آخری پیپر تھا، وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل رہے تھے۔ جمشید نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بعد میں اس لڑکی سے اپنے دل کا اظہار کرے گا، لیکن وہ اسے اس حالت میں دیکھے گا یہ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دوسری طرف مہرین نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور ٹھٹکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، میں تم سے اپنا تعارف کیسے کرواؤں؟ کیا بتاؤں تمہیں کہ میں تمہارے باپ کی عیاشی کا سامان ہوں، یا پھر یہ بتاؤں کہ میں ان کے دل بہلانے کی چیز ہوں؟ تمہیں یہ بتاؤں کہ ان کی ہوس پوری کرنے والی بے مول عورت ہوں۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ سن کے جمشید کو لگا کہ کسی نے اس کا دل اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا تھا۔ کیا تم بھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سن کے جمشید کو اپنی دنیا ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر قدم خود بخود ہی اس لڑکی کی طرف بڑھ گئے۔ بابا، تمہیں یہاں پہ کیوں لائے ہیں؟ بتایا تو ہے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ تم یہاں سے جاؤ، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ حلق کے بل دھاڑی تو جمشید الٹے قدموں باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اپنے باپ کے کمرے کی طرف تھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی کے ساتھ آپ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاشم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے حقیقت پتہ چل گئی ہے، اسی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی کی حقدار ہے۔
آپ اس کی عمر نہیں دیکھتے، وہ محض 19 سال کی ہے۔ ہاں، اسی وجہ سے اس کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ بابا جان، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایسی گھٹیا حرکت کریں گے۔ آپ اس لڑکی کو چھوڑ دیں۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں ماما کو بتا دوں گا۔ جس کو بتانا ہے بتا دو۔ جمشید کو جب اندازہ ہوا کہ اس کا باپ اس کی بات نہیں سننے والا تو وہ اپنی ماں کے پاس شکایت لگانے کے لیے گیا۔ حویلی میں 2 ہفتوں تک اسی معاملے پر جنگ چلتی رہی، مگر ہاشم صاحب کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ اسی طرح سے ہر روز اس لڑکی کے پاس جاتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ یہ دیکھ کے جمشید کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اپنی محبت کو اپنے ظالم باپ کے ہاتھوں سے چھڑوائے۔ کوئی انسان اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ کے رہ گیا تھا۔ پہلے وہ اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، مگر اب اسے اس آدمی سے انتہا کی نفرت ہو گئی تھی۔ جو احسان انہوں نے اسے پال کے کیا تھا، اب اس احسان سے بھی اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے، کم از کم وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھ پاتا۔ مہرین خاموشی سے ہاشم صاحب کا استقبال کرتی تھی اور خاموشی سے روز ان کو رخصت کر دیتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھے اور حیرانگی سے بولے، تم اگر مجھ سے معافی مانگ لیتی تو میں شاید تمہیں معاف کر دیتا۔ آپ سے معافی مانگنا میرے لیے توہین تھی۔ آپ سے معافی مانگنے سے اچھا تھا میں مر جاتی۔ تم میں بہت انا بھری ہوئی ہے۔ کل تمہارے ساتھ میں ایک اور علاج کرتا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ تمہاری یہ اکڑ میں جب تک توڑوں گا نہیں تب تک میرے بے قرار دل کو قرار نہیں آئے گا۔ آپ کا یہ خواب خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے تو کبھی بھی نہیں ٹوٹوں گی۔ آپ مجھے کبھی بھی اپنے قدموں میں بیٹھ کے روتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ چند دن گزر گئے، وہ اس کے پاس نہیں آیا، اور یہ دن مہرین کی زندگی کے سب سے پرسکون دن بن گئے تھے۔ سردار ہاشم کے ہاتھ پولیس والے کی بیٹی چڑھ گئی تھی۔ اس نے پولیس والے کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اس نے مہرین کے ساتھ کیا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس والا اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کو بہت اوپر تک لے کے جائے گا۔ اب وہ اس سے چھپتا پھر رہا تھا، لیکن پھر ایک ہوٹل میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور پھر پوری دنیا کے سامنے اس کا اصلی چہرہ آ گیا۔ صفیہ بیگم اور جمشید نے سب سے چہرے چھپا رکھے تھے۔ گاؤں والوں نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا کہ مہرین کو واپس کرو۔ اس دن مہرین کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ باہر آ جاؤ۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے کے دروازے سے باہر نکلی تھی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی حویلی کے دروازے سے نکل گئی۔ سامنے ہی اس کی ماں مین دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ان کے گلے لگی اور دھاڑے مار مار کے روئی۔ جتنے آنسو اس نے سنبھال کے رکھے تھے وہ سارے آنسو اس نے نکال دیے۔ اماں، مجھے سنبھال لو اماں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ اس سے سسک سسک کر اپنی ماں سے فریادیں کر رہی تھی اور پھر ان کی باہوں میں ہی لڑکھڑا کے بے ہوش ہو گئی۔ شام کے وقت جب اسے ہوش آیا تو وہ پولیس والا اسی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گواہی دو، کیونکہ اس سے کیس مضبوط ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ میں تو گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ میرے پاس نہ آتے تو میں آپ کو تلاش کر لیتی اور میں خود آپ کے پاس چلی آتی۔ میری معصوم بیٹی صرف 16 سال کی تھی۔ وہ پولیس والا درد سے چور لہجے میں بولا تھا۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ کم عمر تھی۔ یہ سن کے اسے بھی حقیقی غم ہوا تھا۔ اس نے کورٹ میں اس ظالم درندے کے خلاف گواہی دی۔ کیس مضبوط ہو گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ پولیس والا اسے اور اس کی ماں کو لے کے اپنی حویلی میں آ گیا تھا۔ وہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، مگر پھر اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے۔ وہ اس بچے کو گرانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اسے اس دنیا میں لانا چاہتی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اس پہ بالکل بھی نہیں جائے گا، بلکہ وہ ایک اچھا انسان بنے گا۔ دوسری طرف آمنہ بیگم چاہتی تھی کہ وہ اس بچے کو گرا دے، ورنہ کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جس دن اس کے شوہر کو پھانسی ہوئی اس دن مہرین نے کھلے عام جشن منایا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ 3 مہینوں تک اس نے اپنی عدت مکمل کی
اس کی عدت کے کچھ دن کے بعد ہی حویلی سے صفیہ بیگم اپنے بیٹے جمشید کے ساتھ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے جمشید کے لیے اس کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ تب اس پہ یہ راز آشکار ہوا کہ وہ ان کا لے پالک بیٹا تھا۔ وہ اس لڑکے کو پہچانتی تھی، اسے پسند بھی کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں پہلی نظر میں وہ بھی اس کے دل کو اچھا لگا تھا، لیکن جب وہ اسے دوبارہ ملا تو اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنا کوئی بھی تعلق شو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آمنہ بیگم نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، جبکہ مہرین نے جمشید سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ماضی میں جو کچھ، میں وہ سب کچھ بھول چکا ہوں مہرین، اور مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو عزت بھری زندگی دوں گا، اور آپ کی کوکھ میں پلنے والے اس بچے کو باپ کا پیار دوں گا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں اس گناہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے محبت پہ یقین نہیں ہے۔ دیکھیے گا میری محبت پا کے آپ بھی دوبارہ اس پہ یقین کرنے لگیں گی، مجھے بھروسہ ہے۔ امی چاہتی ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اس وجہ سے میں تم سے نکاح کر رہی ہوں۔ پہلے میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کر چکی ہوں، اس بار ان کی مان لیتی ہوں۔ آپ کو کبھی بھی اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوگا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ 1 سال کے بعد ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ جمشید نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ وہ واقعی اسے وہ عزت اور وہی محبت دے رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے حویلی میں رہنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کے شہر میں شفٹ ہو گیا تھا، جہاں پہ ان دونوں نے اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا لی تھی، جہاں صرف خوشیاں تھیں۔ وہ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کر رہی تھی۔ وہ اسے ایک بہت اچھا انسان بنانا چاہتی تھی۔